اور یقیناً صحافت جو ہے وہ ریاست کا ایک اہم ستون ہے اور اس کو ایک چوتھا ستون ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ایک عام آدمی بھی جب سڑک کے کنارے بیٹھ کے احتجاج کرتا ہے، وہ اپنا احتجاج پرامن ریکارڈ کراتا ہے، تو حکومت کی اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بات کو سنے۔ ہاں، اگر وہ کسی اور کے کام میں رکاوٹ ڈال کے کرتا ہے تو پھر اس کی بات سننے کے بجائے اس کی بیخکنی یا اس کا مواخذہ کرنا بنتا ہوتا ہے۔ آج میری آمد کی یا میری جو ٹیم ہے ہماری آمد کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے پاس یہ بھی ہے اور پہلے سے بھی آگاہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا دن بھی ہے آ رہا ہے 5 فروری کا، تو یہاں بھی ہمیں لوگوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے کہ 5 فروری ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کروں گا پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ اس میں کچھ لوگ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اور اس دن کی جتنا بڑی اہمیت ہے ان کو توقع ہے کہ اس دن ہماری آواز زیادہ سنی جائے گی۔ بالکل ہو سکتا ہے، ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، اور گزارش بھی یہ ہے کہ وہ اپنی جس طرح آپ نے یہاں ایک اپنی آواز بلند کی ہے، آپ نے کسی کو متاثر نہیں کیا۔ گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی چل رہا ہے، آپ نے اپنے احاطے کے اندر ایک کام شروع کیا ہوا ہے، پرامن ہے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو ہمارے لیے ذمہ داری بن جاتی کہ ہم آپ کی بات کو سنیں۔ اسی طرح معاشرے کا کوئی اور طبقہ جب اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ کہے، لیکن وہ دوسرے کو مجبور نہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو۔ کوئی سڑک نہ روکے، کوئی کسی سرکار کے کام میں مداخلت نہ کرے، کسی پرائیویٹ آدمی کے کام میں مداخلت نہ کرے، تو اس کو جو حق ہے وہ اس کا بالکل استعمال کرے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ شٹر ڈاؤن تاجر کا اختیار ہے کہ وہ کرے، لیکن تاجر کا یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا جو شٹر نہیں ڈاؤن کرنا چاہتا اس سے بھی کرائے اور زبردستی کرے۔ چونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میرا اختیار میرے اوپر ہے اگر بحیثیت انڈیویجول، لیکن میرا اختیار آپ تک نہیں ہے تا وقت ہے کہ آپ کوئی قانون میں غلطی نہ کریں، قانونی غیر قانونی کام نہ کریں۔ اسی طرح پہیہ جام کا اختیار ہر اس گاڑی والے کے پاس ہے جس کی اپنی گاڑی ہے، وہ چاہے تو کسی دن چلائے، چاہے تو سڑک کے کنارے کھڑی کر کے بند کر دے، گھر میں بند کر دے کہ جی آج میں نے گاڑی نہیں چلانی، مرضی سے نہیں چلانی، احتجاجاً نہیں چلانی، پہیہ جام ہے۔ لیکن یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ میں اپنی گاڑی بھی نہ چلاؤں اور میں یہ کہوں کہ میں کسی کی بھی نہیں چلنے دوں گا۔ یہ جو کسی کی بھی نہ چلنے دینے والی بات ہے، یہ تھوڑی سی غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس میں یہ تھا کہ کہیں ایسا تاثر نہ جائے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ بھی ان صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ آپ کا احتجاج 5 فروری تک چلتا ہے تو کہیں آپ بھی یہ نہ ہو کہ آپ کے ہم یا کوئی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی اس صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ دوسری صف میں ہیں اور آپ اسٹیٹ کے ذمہ دار ایک ادارے سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ، جہاں تک آپ کے ان مطالبات کی بات ہے جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پرامن ہیں، تو میں بھی آپ کے، چونکہ جب تک گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیے ہوئے ہیں تو اس کی پابندی ہم سب پہ لازم ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کہیں کمی کوتاہی ہو
تو اس کمی کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ میں نے سیکرٹری صاحب انفارمیشن سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور میں آج پھر جانے کے بعد ان سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات کا مناسب حل کریں۔ جو آپ کی بات سننے کے بعد میں اس پہ پہنچا ہوں، اور آنے سے پہلے بھی میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، اور جانے کے بعد پھر میری ان سے گفتگو بھی ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے یہ معاملات بہت جلد حل کیے جائیں۔ اور جو آپ کے جائز مطالبات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صحافی معاشرے کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، تو وہ آنکھ اور کان وہی آواز سنتے ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی ان کہی آواز وہ نہیں سنتے، وہ کوئی ان دیکھی بات پہ یقین نہیں کرتے، وہ معاشرے میں رونما ہونے والی انہی باتوں کو، انہی گفتگوؤں کو آگے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کی یہ جو نوٹیفیکیشنز، یہ چیزیں ظاہرہ گورنمنٹ نے جاری کی ہوئی ہیں، اگر کہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو متعلقہ جو فورمز ہیں ان تک آپ کی یہ بات بالکل پہنچا بھی ہے، ابھی دوبارہ پہنچاؤں گا آج انشاءاللہ، اور پھر کوشش کریں گے کہ بہت جلد آپ کے یہ سارے معاملات یکسو ہوں۔ جو فوری معاملات ہو جائیں گے وہ یکسو ہوں گے، اگر فوری نہیں ہو سکتے تو کوئی ٹائم فریم ہو جائے گا کہ بھئی اتنے ٹائم میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سیٹل ہوں گی۔ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے انتظار بھی کیا، اور اس سرد موسم میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے، سیکرٹری صاحب بھی آپ کے پاس تشریف لائیں گے تاکہ یہ معاملہ